آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بظاہر بہت مختصر ہے، صرف چند آیات، جی لیکن اپنے اندر حکمت کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ تسلی، راحت اور استقامت کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ بالکل ہمارا مقصد صرف ترجمہ سمجھنا نہیں، بلکہ ان آیات میں چھپے ہوئے اس نفسیاتی اور روحانی نقشے کو سمجھنا ہے جو مشکل وقت میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ یہ متن چند بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلے تو اللہ کی طرف سے دی گئی ذاتی نعمتوں کا ذکر ہے، پھر ایک ایسے بوجھ کو ہٹانے کا بیان جو کمر توڑ رہا تھا، جی اور آخر میں ایک ایسا عالمگیر اصول جو شاید ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک اصول نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے طوفانوں سے گزرنے کا ایک فریم ورک ہے۔ فریم ورک؟ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب حالات مشکل ہوں تو امید اور سمت کیسے تلاش کی جائے۔ یہ ایک طرح سے ذہن کو ریسیٹ کرنے کا عمل ہے، اچھا، جو ہمیں جدوجہد کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو پھر گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے متن کرتا ہے۔ پہلی ہی آیت بہت متاثر کن ہے، الم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ سینہ کھول دینا، یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ یہ صرف خوشی یا سکون سے زیادہ گہری بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ علم، حکمت اور سمجھ کی وسعت کی طرف اشارہ ہے نا؟ بالکل۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا۔ یہ صرف جذباتی سکون نہیں ہے، یہ ایک علمی اور روحانی کشادگی ہے۔ اچھا، اس سے آپ ایک آہا مومنٹ سمجھ سکتی ہیں جب اچانک سب کچھ کلک کر جاتا ہے، دماغ میں جو دھند ہوتی ہے نا وہ صاف ہو جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام نعمتیں تعمیر ہوتی ہیں۔ جب تک اندر کی دنیا وسیع نہ ہو تب تک باہر سے ملنے والی کوئی بھی مدد کارگر نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلا قدم ہے، اندرونی وضاحت۔ جی یہ بہت دلچسپ ہے، یعنی مسئلہ حل کرنے سے پہلے مسئلہ سمجھنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت دی گئی، بالکل۔ اور اس کے فوراً بعد بوجھ کا ذکر آتا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ یہ کمر توڑ دینے والا بوجھ کی تصویر بہت شدید ہے، مطلب یہ کوئی معمولی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ بالکل نہیں، یہ لفظ وزر بہت جامع ہے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں صرف ذمہ داریوں کا پریشر نہیں آتا، تو پھر کیا؟ بلکہ ماضی کی غلطیوں کا احساس جرم، مستقبل کا خوف اور لوگوں کی توقعات پر پورا نہ اترنے کا دباؤ بھی شامل ہے۔ یہ وہ نفسیاتی وزن ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ جب میں بوجھ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں بھی ذمہ داریوں کا پریشر ہی آتا ہے، لیکن آپ نے ماضی کی غلطیوں کا بھی ذکر کیا۔ کیا یہ آیت معافی اور آگے بڑھنے کے بارے میں بھی ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ وزر کا لفظ صرف جسمانی وزن نہیں بلکہ گناہ یا غلطی کا نفسیاتی بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ہاں، یہ آیت ایک گہری نفسیاتی رہائی کا بھی وعدہ ہے، اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، بلکہ کہا گیا ہے اتار دیا۔ جی وضعنا۔ یہ مکمل آزادی کا احساس ہے، اور اس کا تعلق سیدھا سینہ کھولنے سے ہے۔ جب آپ کا اندرونی کنٹینر بڑا ہو جاتا ہے تو باہر کا دباؤ خود بخود چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ تو پہلے اندرونی سکون دیا، پھر بیرونی بوجھ ہٹایا، یہ تو فرد کی ذاتی بحالی ہو گئی، لیکن متن یہاں نہیں رکتا۔ یہ فرد کو معاشرے میں اس کے مقام سے بھی جوڑتا ہے نا؟ بالکل، اور یہی اگلا قدم ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جی، اور یہ صرف مشہور ہونے یا سوشل میڈیا پر لائکس ملنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں صحیح۔ دنیا میں تو بہت سے لوگ مشہور ہیں لیکن ان کا ذکر اچھائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک باعزت اور پائیدار میراث کی بات ہے۔ تو یہ ایک طرح کی اعلامی توثیق ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اہم ہے اور اسے یاد رکھا جائے گا۔ جی، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ کی جدوجہد رائیگاں نہیں گئی۔ آپ کا نام صرف لوگوں کی زبان پر نہیں بلکہ دلوں میں عزت کے ساتھ تاریخ میں ایک مثبت کردار کے طور پر زندہ رہے گا۔ تو ان 3 آیات میں ایک مکمل بحالی کا عمل ہے، اندرونی وضاحت، نفسیاتی آزادی اور سماجی وقار۔ یہاں سے گفتگو اس حصے کی طرف مڑتی ہے جو شاید اس متن کا دل ہے۔ جی،
ایک ایسا وعدہ جسے 2 بار دہرایا گیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس تکرار کا کیا مقصد ہے؟ یہ بہت مضبوطی سے کوئی بات کہنے کا انداز لگتا ہے۔ یہ تکرار صرف تاکید کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک کائناتی قانون کا اعلان ہے۔ قانون کا اعلان؟ جی، یہ صرف ایک امید نہیں بلکہ ایک گارنٹی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات پر کوئی شک نہ کرنا، لیکن جو چیز اس آیت کو انقلابی بنا دیتی ہے وہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے مَا۔ ماں۔ عربی میں ماں کا مطلب ہے ساتھ۔ یہاں بعدا یعنی بعد میں کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ سرنگ کے آخر میں روشنی ہوگی، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ روشنی سرنگ کے اندر ہی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ کہنے کے بجائے کہ اس مشکل کے ختم ہونے کا انتظار کرو تاکہ آسانی آئے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مشکل کے اندر ہی آسانی تلاش کرو۔ واہ! یہ ایک طرح سے اینٹی فریجائل ہونے کا کانسیپٹ ہے، یعنی سسٹم صرف دباؤ برداشت نہیں کرتا بلکہ اسی دباؤ کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے ورزش کے دوران پٹھوں پر پڑنے والا دباؤ ہی انہیں مضبوط بناتا ہے۔ بالکل وہی بات، وہ مشکل ہی آپ کو وہ سکھا رہی ہے، آپ کو وہ بنا رہی ہے جو آپ کو آسانی تک پہنچنے کے لیے بننے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ایک اور گہری بات ہے۔ آپ نے ایک بار عربی گرامر کے حوالے سے کچھ بتایا تھا، وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ نقطہ اس آیت کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آیت میں مشکل کے لیے العسر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس پر ال لگا ہوا ہے، جو اسے معرفہ یعنی اسپیسیفک بناتا ہے۔ یعنی کوئی ایک خاص معلوم مشکل؟ جی، وہی مشکل جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن آسانی کے لیے یسرن کا لفظ آیا ہے، جو نکرہ یعنی جنرل اور انڈیفینٹ ہے۔ اس پر ال نہیں ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اس ایک مشکل کے ساتھ کئی طرح کی نامعلوم اور لامحدود آسانیاں جڑی ہیں۔ اچھا؟ گویا یہ ایک کائناتی یقین دہانی ہے کہ کسی ایک مسئلے کے بدلے میں آپ کو کئی گنا اور کئی قسم کی راحت ملے گی۔ ایک مشکل لیکن آسانیاں انگنت۔ اسی لیے آیت کو دہرایا گیا ہے۔ بالکل، تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ راحت کا پیمانہ ہمیشہ مشکل سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی مشکل کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ راحت کا کوئی نہ کوئی پہلو اسی لمحے میں موجود ہے، چاہے وہ ہمیں فوری طور پر نظر نہ آ رہا ہو۔ ہاں، شاید وہ مشکل ہمیں کچھ نیا سیکھنے کا موقع دے رہی ہو، یا کسی ایسے شخص سے ملا رہی ہو جو بعد میں مددگار ثابت ہو، یا شاید ہمیں اندر سے اتنا مضبوط بنا رہی ہو کہ مستقبل کی مشکلات آسان لگنے لگیں۔ صحیح۔ یہ مایوسی کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جد و جہد ایک بنجر اور بے ثمر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ترقی، سیکھنے اور بالآخر راحت کے مواقع لیے ہوئے ہے۔ تو یہاں تک متن نے ہمیں تسلی دی، ایک زبردست وعدہ کیا اور ہمارا نقطہ نظر بدلا۔ جی، لیکن یہ صرف تھیوری پر ختم نہیں ہوتا۔ اگلی آیات ہمیں ایکشن پلان دیتی ہیں۔ ایکشن پلان، بالکل۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پر راحت ملنے کے بعد آرام کا تصور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مزید محنت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ سستی اور کاہلی کے خلاف ایک بہت مضبوط پیغام ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان آرام نہ کرے۔ یہاں فراغت کا مطلب صرف کام کا ختم ہونا نہیں بلکہ ذہنی اور جسمانی توانائی کا آزاد ہونا ہے۔ اچھا، تو متن کہتا ہے کہ اس توانائی کو ضائع مت کرو۔ جی، اسے فوراً کسی اور مثبت اور بامقصد کام میں لگاؤ۔ یہ تو کاہلی کے خلاف ایک زبردست پیغام ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی آرام نہ کرے؟ کیونکہ برن آؤٹ بھی تو ایک حقیقت ہے۔ نہیں، یہ آرام کے خلاف نہیں بلکہ مقصد کے بغیر خالی بیٹھنے کے خلاف ہے۔ در حقیقت بامقصد آرام بھی ایک قسم کی محنت ہی ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ زندگی میں خلا پیدا نہ ہونے دو۔ جیسے ہی ایک ذمہ داری پوری ہو فوراً دوسری نیک کوشش میں لگ جاؤ۔ یہ بالکل فلو سٹیٹ کے تصور جیسا ہے۔ مومنٹم کو برقرار رکھنے کا اصول۔
بالکل، ایک کام ختم ہو تو اس سے حاصل ہونے والی توانائی کو اگلے کام میں لگا دو، بجائے اس کے کہ رک جاؤ اور توانائی ضائع ہو جائے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی تو سب سے پہلا احساس تھکاوٹ کا نہیں بلکہ ایک عجیب خالی پن کا تھا۔ اچھا؟ اتنے سال ایک مقصد پر کام کیا اور اب وہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ آیت اس احساس کا بہترین جواب ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اس کامیابی کی توانائی کو اگلی بڑی چیز کے لیے استعمال کرو، اپنی اگلی محنت تلاش کرو۔ جی، دنیاوی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر روحانی عبادات میں محنت کرو، یا ایک مقصد حاصل کر کے ایک نئے اور بڑے مقصد کے لیے کوشش شروع کر دو۔ اور پھر آخری آیت اس ساری جدوجہد کو ایک سمت، ایک مرکز دیتی ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوں۔ یہ تمام محنت اور کوشش کو بکھرنے سے بچاتی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ایک شمالی ستارے کی طرف موڑنے کی بات ہے؟ بالکل، یہ آیت پورے متن کا نچوڑ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ آپ کی تمام کوششوں، آپ کی تمام خواہشات اور آپ کی تمام تر توجہ کا حتمی مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی محنت بے سمت نہ ہو۔ جی، ورنہ انسان ایک کام سے دوسرے کام میں بھاگتا رہے گا لیکن اسے اطمینان کبھی نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک مکمل روحانی سرکٹ ہے۔ جی، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے مدد لیتے ہیں، اس مدد سے کام کرتے ہیں، اس کام سے فارغ ہو کر نئی محنت میں لگ جاتے ہیں، اور پھر اپنی تمام تر کامیابیوں اور کوششوں کا رخ اسی کی طرف موڑ دیتے ہیں تاکہ مزید مدد اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو آئیے اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک فرد کی ذاتی بحالی سے بات شروع کی، اندرونی سکون، ذہنی وضاحت اور بیرونی بوجھ سے نجات۔ پھر ہم نے کائناتی اصول کو سمجھا کہ مشکل اور آسانی لازم و ملزوم ہیں، اور آسانی کا پڑڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ جی، اور آخر میں ہمیں ایک عملی ہدایت ملی کہ راحت ملنے پر رکنا نہیں، بلکہ اپنی توانائی کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف مرکوز کرتے ہوئے مسلسل جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ مختصراً یہ ثابت قدمی کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ امید رکھو، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اس امید کو عملی جدوجہد میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ یہ تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل گائیڈ بھی۔ بالکل، یہ اللہ کی رحمت کو قبول کرنے سے شروع ہو کر اس رحمت کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرنے تک کا سفر ہے۔ آخر میں غور کرنے کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں، یہ سمجھنا کہ آسانی مشکل کے بعد نہیں بلکہ اس کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اور یہ کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ ان گنت آسانیاں جڑی ہیں۔ یہ سوچ روزمرہ زندگی میں آنے والے چھوٹے بڑے چیلنجز، ٹریفک جام سے لے کر کیریئر کی ناکامی تک سے نمٹنے کے ہمارے انداز کو کیسے بدل سکتی ہے؟